السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے 9 کلاس اسلامیات اختیاری۔ اس کے ہم لانگ کوشچن کے اندر آئیں گے۔ اس لانگ کوشچن کے اندر بھی شارٹ کوشچن بورڈ کی ایگزام میں آتے ہیں۔ تو ہم اسلامیات اختیاری کی بک کھول لیتے ہیں۔ اس کا جو پہلا چیپٹر ہے جو فضیلت قرآن کے نام سے ہے، اس کو آج ہم پڑھیں گے۔ اس چیپٹر میں عموماً 3 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو فضیلت قرآن ہے، ایک مضامین قرآن ہے، ایک آداب تلاوت قرآن مجید ہے۔ اس کے اندر 3 بیسک جو ہے وہ کوشچن ہے۔ پہلا جو کوشچن ہے وہ ہے فضیلت قرآن مجید۔ اب ہم پڑھیں گے فضیلت قرآن چیپٹر نمبر 1 کا، جو فضیلت قرآن والا چیپٹر ہے۔ اب اس کو پڑھیں گے، یہ لانگ کوشچن ہے۔ اس کی میں ریڈنگ کرتا ہوں، آپ بھی اپنی بک کھول لیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اس نے انسانوں کو پیدا ہی نہیں کیا ہے بلکہ ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انہی میں سے کچھ نیک اور برگزیدہ بندے بھیجے ہیں۔ ایسے بندوں کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ رسولوں پر اللہ تعالیٰ کی کتابیں نازل فرمائی تاکہ ان کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد لوگ اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے ہدایت حاصل کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے، آگے قرآن مجید وہ مقدس کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑی تھوڑی کر کے قریباً 23 سال کے عرصے میں نازل کی۔ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام قرآنی آیات لایا کرتے تھے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ جس طرح پیغمبروں میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ آئے گا، اسی طرح قرآن مجید کے بعد نہ کوئی کتاب نازل ہوئی ہے اور نہ ہوگی۔ قیامت تک آنے والے لوگوں کو قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرنی ہوگی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا۔ بالکل اسی طرح ہی آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید بھی آخری کتاب ہے۔ اب اس کے بعد کوئی قرآن مجید طرح کی کتاب یا آسمانی صحیفہ یہ نازل نہیں ہوگا۔ لفظ قرآن قرأت سے بنا ہے جس کے معنی پڑھنے کے ہیں۔ قرآن کے معنی ہے وہ چیز جو پڑھی جائے۔ چونکہ یہ کتاب بار بار اور بکثرت پڑھی جاتی ہے اس لیے اس کا نام قرآن رکھا گیا ہے۔ یعنی دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے تو وہ قرآن مجید ہے، اس لیے اس قرآن مجید کو قرآن کہا جاتا ہے کہ پڑھی جانے والی کتاب، بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن مجید بنی نوع انسان کے لیے رشد و ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ یہ علم و حکمت کی کتاب ہے۔ افراد و اقوام کی اصلاح کے لیے اس میں رہنما اصول بیان ہوئے ہیں جن پر عمل کر کے عرب قوم جو اس وقت تہذیب و تمدن سے ناآشنا تھی، انسانیت کے اعلیٰ اخلاق سے آراستہ ہوئی اور کیس و کسریٰ کی شہنشاہیت کو ختم کر کے اسلام کا بول بالا کیا۔ قرآن کریم میں دنیا کی بہت سی قوموں کے عروج و زوال کی داستانیں بیان ہوئی ہیں جو رہتی دنیا تک اقوام عالم کے لیے درس عبرت بنی رہیں گی۔ اب قرآن مجید کے اندر مختلف قوموں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ آگے ہے قرآن مجید نے بنی نوع انسان کو امن و سلامتی کا پیغام، حریت اور حریت کہتے ہیں آزادی، اور مساوات مطلب بھائی چارہ کا درس دیا ہے، اور گھورے عربی عجمی کا فرق ختم کر دیا۔
علاقائی، نسلی اور لسانی تعصبات کو مٹا کر ایک معاشرے کی بنیاد رکھی جس میں شرافت اور بزرگی کا معیار ذاتی عمل اور انفرادی سیرت و کردار قرار پایا ہے۔ حسب و نسب کی بنا پر معاشرے میں قائم شدہ امتیازات کو ختم کر کے شرافت اور عظمت کی بنیاد صرف تقوی اور اللہ کے خوف پر رکھی۔ قرآن مجید نے عدل اور بے لاگ انصاف کا درس دیا ہے، صرف اپنوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ غیروں اور دشمنوں کے ساتھ بھی۔ تو یہ قرآن پاک کے حوالے سے چند ایک باتیں تھیں، ٹھیک ہے، جس کو ہم فضیلت قرآن پاک کے نام سے جانتے ہیں۔ تو آپ نے بیٹا یہ یاد کرنا ہے، یہ پہلا لانگ کوسچن ہے یہاں تک۔ یا آپ اگر کوئی بچہ شارٹ بھی کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا کم کرنا چاہتا ہے، تو اس میں تو کچھ پوائنٹ جو ہے وہ اس کو ختم کر کے تھوڑا سا اس کو شارٹ بھی یاد کر سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ ہی نہیں ہے، کیونکہ پورا یاد مکمل کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن بیٹا آپ نے ریڈنگ مکمل کرنی ہے، کیونکہ اس کے اندر سے ہی جو شارٹ کوسچن بھی آ سکتے ہیں اور MCQs بھی آ سکتے ہیں۔ میں ایک آدھ کی نشاندہی کر دیتا ہوں، جس طرح کے لفظ قرآن قراءت سے بنا ہے، اگر MCQs میں آ جاتا ہے لفظ قرآن بنا ہے، اس کے نیچے آپشن آ جائیں گے، اگر آپ نے پڑھا ہوگا تو آپ کو آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ قراءت سے بنا ہے۔ تو اس طرح کے اور بھی جو ہے وہ نکالے جا سکتے ہیں۔ اب سوال نمبر 2 ہے مضامین قرآن، یعنی کہ قرآن پاک کے اندر بیان کردہ جو مضامین اور موضوع ہیں، قرآن مجید نے کس موضوع پر بحث کی ہے، کس موضوعات کو بیان کیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ تو بیٹا قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے عموماً 5 موضوع کو بیان کیا ہے۔ کتنے موضوع کو بیان کیا ہے؟ 5 موضوع کو بیان کیا ہے، جس میں سے نمبر 1 عقائد ہے، نمبر 2 عبادات ہیں، نمبر 3 معاملات ہیں، نمبر 4 اخلاقیات ہیں، نمبر 5 قصص ہے۔ میں ایک ایک کر کے اس کی ریڈنگ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ نے اسی کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا جو موضوع اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وہ ہے عقائد، ٹھیک ہے۔ عقائد کے سلسلے میں عقیدہ توحید کا بار بار ذکر ہوا ہے، مختلف طریقوں سے یہ بات ذہن نشین کرائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ سب کا خالق ہے۔ زمین آسمان، سورج، چاند، ستارے، دریا اور پہاڑ اس نے بنائے ہیں۔ جمادات اور نباتات اور حیوانات سب اس کی مخلوق ہیں۔ وہ سب کا خالق ہی نہیں بلکہ محافظ بھی ہے، وہ اپنی ذات اور صفات میں لا شریک ہے۔ تو یہ زمین جو کچھ بنا ہوا ہے زمین کے اوپر اور زمین سے اوپر آسمان میں جو کچھ بنا ہوا ہے، سورج، چاند، ستارے، یہ ہوا، یہ درخت، یہ سب کچھ اس کا جو خالق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اس بات پر یقین رکھنا یہ بھی عقیدہ کہلاتا ہے۔ آگے ہے قرآن مجید نے عقیدہ قیامت پر بھی خاصا زور دیا ہے۔ بیٹا بات غور سے سمجھ لیجیے گا کہ عقیدہ جو ہے وہ کن کن چیزوں کا نام ہے۔ یہاں پر انہی باتوں کو بیان کیا جا رہا ہے، عقیدہ کن کن چیزوں کا نام ہے۔ تو پہلے پوائنٹ کے اندر یہ پہلا پوائنٹ ہے، یاد رکھ لیجیے گا، یہ یہاں تک ہے وہ پہلا پوائنٹ ہے۔ اگر آپ پوائنٹ ٹو پوائنٹ لکھیں گے تو یہ زیادہ افیکٹو ہوگا۔ پہلا تو ہمارا یہ ہوا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں اس نے کسی کو شریک نہیں کیا ہے۔ تو یہ پہلا، اس بات پر عقیدہ اور یقین رکھنا ہے۔ دوسرا عقیدہ کیا ہے؟ دوسرا عقیدہ قیامت پر خاصا زور دیا گیا ہے کہ قیامت آئے گی، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی، انسان نے اٹھنا ہے اور اس سے سوال ہوگا، اس دنیا کے اندر جو اس نے کام کیے ہیں اس کے بارے میں اسے پوچھا جائے گا۔ تو قرآن مجید نے عقیدہ قیامت پر بھی خاصا زور دیا ہے اور یہ بتلایا ہے کہ زندگی یہی ختم نہیں ہونی بلکہ موت کے بعد ایک اور زندگی ہے جو عارضی دنیا زندگی کے برعکس دائمی اور ابدی ہے۔ یہ ایک دن تمام انسانوں کو جمع کیا جائے گا، ان کا حساب لیا جائے گا اور ان کے اعمال کے مطابق
ان کو جزا و سزا دی جائے گی۔ اس کے لیے انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر جواب دہ ہونا ہے، یعنی کہ ایک نہ ایک دن کتنی انسان کی زندگی ہے، کتنی دیر تک وہ دنیا میں رہ سکتا ہے، آخر کار وہ اس دنیا سے جا کر ہی رہے گا، چاہے جتنا مرضی پیسے والا ہے، چاہے خوبصورت والا ہے۔ اب ایک شخص بہت خوبصورت اور پیسے والا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرشتہ اس کی روح نہیں نکالے گا۔ موت کا جو فرشتہ ہوتا ہے وہ نہ پیسے دیکھتا ہے نہ خوبصورتی دیکھتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے روح قبض کرنے کا، وہ روح قبض کر جاتا ہے۔ وہ تو انبیاء کو بھی نہیں چھوڑتا ہے، یعنی کہ اللہ کے حکم سے انبیاء کی بھی روح جو ہے وہ فرشتے ہی قبض کرتے ہیں، لیکن ان کی اجازت کے ساتھ۔ تو یہ ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کوئی منحرف نہیں ہے۔ ایک ایسا جہان اس کے بعد جو آنے والا ہے اسے ہم آخرت کہتے ہیں، تو آخرت پر بھی عقیدہ اور یقین رکھنا ہے۔ آگے قرآن مجید نے اس بات کا بھی کئی مقام پر تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کی خاطر اپنے نیک بندوں کو نبی اور رسول بنا کر بھیجتا ہے کہ انسان کی پیروی اور میں راہ رات پر چل کر اعلیٰ مقام حاصل کرے، چونکہ انبیاء اور رسول علیہ السلام اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ان پر ایمان لائے بغیر انسان خدا کا پیغام اور احکام کو نہیں پا سکتا۔ یہی ہستیاں اللہ اور بندے کے درمیان واسطہ ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ڈائریکٹ کوئی انتظام نہیں کیا کہ اللہ ڈائریکٹ انسان سے مخاطب ہوتا ہے، بلکہ انبیاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کی ہے، ان کی رہنمائی کی ہے، ان کو راستہ دکھلایا ہے، تاکہ بنی نوع انسان ان نبیوں اور رسولوں کے بتلائے ہوئے راستے پر عمل کر کے جنت کو حاصل کرے۔ تو یہی ہستیاں اللہ اور بندے کے درمیان واسطہ ہوتی ہیں، چونکہ فرشتے اللہ کا پیغام لے کر انبیاء علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اس لیے ان کو بھی اللہ کی معصوم مخلوق کی حیثیت سے ماننا ضروری ہے کہ وہ معصوم ہے، جو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں۔ یوں قائد کے بعد میں توحید اور رسالت، قیامت، ملائکہ، اللہ کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو یہ بیٹا یہ اس لائن کو آپ لوگوں نے خاص طور پر یاد کرنا ہے کہ عقائد کے باب کے اندر ان چیزوں پر، توحید اور رسالت پر عقیدہ رکھنا، قیامت کے دن پر عقیدہ رکھنا، فرشتوں پر عقیدہ رکھنا، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا، تو یہ سارا جو چیپٹر ہے یہ عقائد کہلاتا ہے۔ تو مضامین قرآن میں تو جو پہلا جو پوائنٹ ہم نے پڑھا وہ ہے عقائد، یعنی کہ ان چیزوں میں پھر آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ پہلا جو ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خالق و مالک ہے، یعنی کہ وہ یہ توحید کہلاتا ہے، عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ دوسرا جو عقیدہ ہے وہ قیامت کا عقیدہ ہے، آخرت کا عقیدہ ہے کہ انسان نے مرنا ہے اور مر کر اگلے جہاں جانا ہے اور اس کے اعمال کا حساب ہونا ہے۔ تیسرا، اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے اور ان پر کتابیں نازل فرمائی، اور جو کتابیں لے کے آتے تھے ان کو فرشتے کہتے ہیں۔ تو ان سب باتوں پر یقین رکھنا عقیدہ کہلاتا ہے۔ آگے نمبر 2 پوائنٹ ہے عبادات۔ عبادات کیا ہے؟ میں نے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن عبادات کا ذکر کیا ہے، کرنے کو حکم دیا ہے، مثال کے طور قرآن مجید میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد کے متعلق بھی احکام بیان ہوئے ہیں۔ یعنی قرآن مجید کے اندر یہ موضوع ہے، یہ عبادات ہیں۔ نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، جہاد بھی عبادت ہے۔ تو یہ اس کے متعلق احکامات بیان ہوئے ہیں، خاص طور پر نماز، زکوٰۃ اور جہاد کے مسائل کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 3 معاملات ہے۔ معاملات میں کیا ہوتا ہے؟ معاملات میں یہ ہوتا ہے، معاملات میں نکاح ہوتا ہے، طلاق ہوتی ہے، میراث یعنی کہ وراثت کے مسائل، ٹھیک ہے، اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو وہ کس طرح اس کی اولاد میں ڈسٹریبیوٹ ہوں گے، تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بلکہ ایک رکوع مکمل اسی بارے میں نازل فرما دیا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ یہ آگے ہے تجارت کے معاملات بھی اسلام نے بتلائے ہیں، قرآن مجید نے بتلائے ہیں کہ تجارت کا
کس طرح لین دین کا کس طرح معاملہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو تجارت اور لین دین وغیرہ کے احکام شامل ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ تو تیسرا جو موضوع اللہ نے معاملات بیان فرمایا ہے، چوتھا بڑا اہم موضوع ہے وہ ہے اخلاقیات۔ قرآن مجید میں اجتماعی اور انفرادی اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے، جن میں والدین کی اطاعت، آپ دیکھیں قرآن مجید میں بہت مرتبہ والدین کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے اور ان کے حقوق کی ادائیگی کو مختلف صورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح میاں بیوی کے حقوق و فرائض اور رعایا اور حاکم کے حقوق بیان ہوئے ہیں۔ ان کے علاوہ عدل، ایفاء عہد اور صدق و امانت، صبر و تحمل کا حکم دیا گیا ہے۔ قتل، زنا، چوری، یہ جتنے بھی صفات بد ہیں ان سے منع کیا گیا ہے، ان کا اوپر والے کا حکم دیا ہے کرنے کا، ٹھیک ہے، صدق و امانت صبر اس کا حکم دیا گیا ہے اور ان سے منع کیا گیا ہے۔ یہ ان کو کیا کہتے ہیں؟ یہ اخلاقیات ہیں۔ غرض تمام فضائل اور رذائل کے متعلق احکام موجود ہیں قرآن مجید کے اندر، ٹھیک ہے۔ آگے آخری جو پوائنٹ ہے وہ ہے قصص۔ اس کو قصص نہیں پڑھنا، اس کو قصص پڑھنا ہے۔ قصص، قصائص کہتے ہیں قصوں کو، کہانیوں کو، واقعات کو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں۔ اب میں یہاں سے پڑھتا ہوں۔ قرآن کریم میں انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی امتوں کے واقعات بیان ہوئے ہیں تاکہ لوگ سبق حاصل کریں۔ جو بھی قرآن مجید میں انبیاء اور رسول پہلی امتوں کے واقعات کہ ان پر عذاب آیا، ان پر مختلف قسم کی تباہیاں ہوئیں، تو وہ عبرت کے لیے ہیں۔ ہمیں وہ ایک سٹوری سنائی نہیں جا رہی ہے بلکہ ان سے ہم نے عبرت لینی ہے۔ متعدد اقوام کا ذکر بھی ہوا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، لیکن وہ اپنی ناشکری اور بے راہ روی کے باعث عذاب الہی کی مستحق ہوئیں اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا مطلب عذاب آیا تو وہ سارے کے سارے لوگ ملیا میٹ ہو گئے۔ مثال کے طور پر اگر آپ سوچیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کون سی وہ امتیں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور وہ ہلاک ہو گئے؟ آپ سے سوال ہے، آپ سوچئے اس کا آنسر کیا ہوگا؟ نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کا عذاب آیا، قوم سمود کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، چنگاڑ آئی، ٹھیک ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب آیا، اصحاب سبت پر جو ہے وہ اللہ کا عذاب آیا، ٹھیک ہے۔ یہ مختلف اقوام تھیں۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب آیا، ان کی پوری بستی کو جو ہے وہ تہس نہس کر دیا گیا۔ تو یہ مختلف اقوام کا، قوموں کا ذکر اس میں بیان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور مناقب کا بھی تذکرہ بھی قرآن کریم میں جگہ جگہ ملتا ہے اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی تاکید کی گئی ہے۔ اس طرح کائنات کی تخلیق اور اس میں تدبر اور غور و فکر کی دعوت بھی قرآن کریم کا خاص عنوان ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا یہ قصص کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ یہاں تک یاد کرنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ پورا یاد کرنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنا یاد کر سکتے ہیں۔ اگر اخلاقیات کو دیکھی جائے تو اس میں جو مین پوائنٹ کر سکتے ہیں، والدین کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، میاں بیوی کے حقوق کا بتایا گیا ہے، سچ بولنا، امانتداری اس کا حکم دیا گیا ہے، چوری چکاری سے منع کیا گیا ہے۔ آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں۔ آگے کوشچن نمبر 3 ہے آداب تلاوت قرآن، یعنی جب انسان قرآن مجید پڑھتا ہے تو اس کو کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ لفظ قرآن قراءت سے بنا ہے، جس کے معنی ہے پڑھنے کے۔ قرآن و حدیث میں اس کتاب الہی کی تلاوت پر زور دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پس تم جتنا قرآن آسانی سے پڑھا جا سکے، پس تم سے جتنا قرآن آسانی سے پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو، ٹھیک ہے۔
احادیث میں بھی تلاوت قرآن کریم کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور تلاوت پر مداومت کی تاکید کی گئی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے میری امت کی سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن کریم ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص قرآن کا ایک حرف تلاوت کرے گا اسے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں یہ بھی واضح فرمایا دیا ہے کہ الف لام میم، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بیسیکلی 3 حروف کا مجموعہ ہے، یہ الف لام اور میم، یہ الف لدہ حرف ہے، یہ لام لدہ حرف ہے، یہ لدہ حرف ہے۔ تو آگے ہے ایک حرف نہیں بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک اور حرف ہے، یعنی جو شخص الف لام میم پڑھتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں، یعنی کہ ہر حرف کے بدلے میں اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو یہ تو تمہیدی باتیں تھیں۔ ہمارا جو اصل ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ آداب تلاوت قرآن مجید پڑھتے وقت ادب کیا رکھنا چاہیے۔ تو سب سے پہلا جو ادب ہے ہم اس کی طرف جاتے ہیں۔ سب سے پہلا ادب کیا ہے؟ پاکیزگی۔ اس کتاب کو ہاتھ لگانے سے پہلے پاک اور صاف ہونا ضروری ہے، وضو کر کے ہی اسے چھوا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا یمسہ الا المطہرون، سوائے پاک لوگوں کے اور کوئی نہ چھوئے۔ اچھا، اس میں بیٹا یہ بات غور طلب ہے، اگر ایک شخص قرآن مجید پڑھتا ہے اور چاہتا ہے پڑھنا تو ہر وقت اس کو کیا وضو کرنا ہوگا؟ لازمی فرض نہیں ہے۔ اگر وضو کر کے قرآن مجید پڑھتا ہے تو وہ بڑی اچھی بات ہے، وہ بڑا ہی افضل کام ہے۔ لیکن اگر کسی انسان سے بار بار وضو کرنا دوبر ہو اور مشکل ہو، تو اگر وہ اس کی طبیعت میں نہیں ہے، سردی ہے، اس کا دل نہیں کر رہا، تو ایسے بھی ہاتھ لگا سکتا ہے قرآن مجید کو، کیونکہ قرآن انسان جو مومن ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، وہ آل ٹائم پاک ہوتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا گیا اس کو پاک لوگ نہ چھوئیں، ٹھیک ہے؟ تو مومن ہر وقت پاک ہی ہوتا ہے۔ ہاں، یہ احتیاط کر لے کہ اس کے ہاتھ کو کوئی گندگی تو نہیں لگی ہوئی، ٹھیک ہے؟ تو اپنے ہاتھ کو دھو لے، ٹھیک ہے؟ وضو کرنا فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کہ وضو کے بغیر انسان ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا، ایسی بات نہیں ہے۔ اس وضو کر کے ہاتھ لگانا چاہیے، بڑی اچھی بات ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسے بھی پکڑ لیتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ آگے پوائنٹ نمبر 2 ہے، تلاوت کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو جب تلاوت کرنے کا کہا تو اس سے پہلے فرمایا فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب آپ قرآن مجید پڑھنے لگیں تو آپ نے سب سے پہلے شیطان سے پناہ مانگنی ہے۔ تو بسم اللہ پڑھنے کا حکم حدیث شریف میں ہے کہ کوئی اہم کام جو اللہ تعالیٰ کے نام لے کر شروع نہ کیا جائے برکت سے خالی ہوتا ہے، مگر تعوذ کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، یعنی تعوذ پڑھ لیا کرو، یہ اصل مراد ہے۔ تو بیٹا یہ پوائنٹ یہاں تک ہے، آپ نے آگے والا نہیں کرنا ہے۔ آگے ہے ترتیل۔ ترتیل کیا ہوتا ہے؟ ترتیل یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے پڑھنے میں قرآن مجید کو جلد نہیں بلکہ اطمینان اور آرام کے ساتھ ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔ کچھ لوگ ہوتا ہے قرآن مجید کو بہت تیزی سے پڑھتے ہیں اور ان کو بھی سمجھ نہیں لگتی کیا وہ پڑھ رہے ہیں۔ تو قرآن مجید کے جو آداب ہیں ان کے آداب میں سے ایک ادب قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر کے ساتھ، جس طرح یہ ٹھہر کے نازل ہوا ہے، وقفے سے نازل ہوا ہے، آہستہ آہستہ نازل ہوا ہے، اس کی قرات بھی اسی طرح ہی ہونی چاہیے، اس طرح کہ ایک ایک حرف صحیح طریقے سے ادا ہو
ہو جائے۔ اللہ کا حکم ہے ورتل القرآن ترتیلا، قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے ساتھ پڑھو اور خوب مزے لے لے کے پڑھو۔ یہ نہ ہو کہ انسان پڑھتا جائے اور انسان کو خود بھی سمجھ نہ آئے، الفاظ ملے ہی نہ ایک دوسرے کے، تو یہ غیر اخلاقی بھی ہے اور آداب کے خلاف بھی ہے۔ آگے پوائنٹ نمبر 4 یہ ہے کہ احتیاط کیا ہے؟ احتیاط قرآن کریم کے پڑھنے میں زیر و زبر پیش کی بڑی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ زیر زبر کے فرق سے معنی کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں، بلکہ بہت ایسے مقامات ہیں جہاں حرکات کی تبدیلی سے معنی اس قدر بدل جاتے ہیں کہ نوبت کفر و شرک تک پہنچ جاتی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مثال کے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ مثال کے طور پہ ہم پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم۔ صراط الذین انعمت علیہم کا مطلب یہ ہے راستہ ان لوگوں کا جس پر تو نے انعام فرمایا، انعمت۔ اب یہاں پر اگر ہم انعمت کی جگہ انعمت پڑھیں تو مطلب یہ ہوگا کہ راستہ ان لوگوں کا جس پر میں نے انعام فرمایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے معنی میں کتنا فرق آ جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا ہے کہ زیر زبر پیش کا بھی خیال رکھ کے بھی آپ نے پڑھنا ہے۔ آگے ہے رموز و اوقاف۔ یہ اب یہ سوال آ رہے ہیں، رموز و اوقاف ہے، آگے آ جائے گا جہر و اخفاء ہے۔ تو بیٹا یہ اس کا علیحدہ کوشچن بھی بورڈ کے اندر آتا ہے۔ اگر بورڈ میں رموز و اوقاف کے حوالے سے شارٹ کوشچن آتا ہے تو آپ یہاں سے یاد کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ مثال کی تو بات ہے کہ رموز و اوقاف کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، قرآن مجید میں رموز و اوقاف سے کیا مراد ہے، تو آپ اس کو یہاں سے آپ ریڈ کر سکتے ہو۔ اعراب کی احتیاط کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت میں ایک ضروری امر یہ بھی ہے کہاں رکا جائے اور کہاں نہ رکا جائے، کس مقام پر سانس توڑے بغیر تلاوت جاری رہے اور کس جگہ سانس توڑنا ضروری ہے۔ پڑھنے والوں کی آسانی کی خاطر علماء نے کچھ علامتیں مقرر کی ہیں جنہیں رموز اوقاف، رموز رمز سے ہے، رمز کا مطلب ہوتا ہے اشارہ، یعنی کہ وہ اشارے جو ماہرین ہیں انہوں نے قرآن مجید میں وہ اشارے بھی لگا دیے ہیں، کہاں کہاں آپ نے رکنا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے، وقف کہاں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یا کچھ لفظوں کو لمبا کتنا کرنا ہے، وہ بھی سارے کے سارے طریقے شریعت نے بھی بتا دیے ہیں اور جو ماہرین ہیں انہوں نے بھی بتلا دیے ہیں۔ یہ پوائنٹ یہاں تک ہے۔ آگے ہے جہر و اخفاء۔ جہر کا مطلب ہوتا ہے اونچا اور اخفاء کا مطلب ہوتا ہے آہستہ۔ یہ پڑھنے والے کی مرضی پر منحصر ہے کہ تلاوت با آواز بلند کرے یا نیچی آواز میں۔ قرآن کریم پڑھے لیکن بلند آواز سے پڑھتے وقت یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ایسی تلاوت سے کسی کو تکلیف تو نہ ہوگی، کیونکہ جب قرآن بلند آواز سے پڑھا جائے تو دوسرے لوگوں پر اس کا سننا اور خاموش رہنا ضروری ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پاک پڑھا جائے تم اس سے خوب غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ تاکہ تم پر رحم ہو۔ تو یہ پوائنٹ یہاں تک ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 6 پوائنٹ ہیں۔ آگے آخری پوائنٹ ہے خوش الحانی، کہ قرآن مجید کو خوش الحانی سے پڑھنا چاہیے، لیکن اس سے گا کر پڑھنا جس سے کلام کا تقدس مجروح ہو جائز نہیں ہے۔ خوبصورت آپ پڑھیں، خوبصورت لہجے میں پڑھیں، لیکن قطعی ایسا نہیں پڑھنا کہ جس میں ایک گانے کا تصور ہو یا ٹیون اس کی اس طرح کی ہو جس سے گانا جو ہے وہ پتہ لگ رہا ہو یا کسی گانے کے انداز میں پڑھ رہا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ بیٹا یہ کچھ پوائنٹ تھے آداب تلاوت قرآن مجید کے۔ تو بیٹا آپ کوشچن نمبر 3 کو آپ نے نوٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگلا جو کوشچن نمبر 4 ہے، یہ کوشچن نمبر 4 یہاں پر جو 8 لکھا ہوا ہے، آپ نے اس کو کوشچن نمبر 4 کے حساب سے یاد کرنا ہے۔ مقدار تلاوت قرآن مجید کے بارے میں آپ کا جانتے ہیں، یہ اگر بورڈ میں آ جاتا ہے، یہ لانگ میں بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح میں نے رموز و قاف، جہر و اخفاء کے بارے میں بتلایا ہے، یہ بورڈ کے اندر لانگ بھی آ سکتے ہیں اور شارٹ بھی آ سکتے ہیں۔
تلاوت تھوڑی کی جائے لیکن اچھی طرح اور باقاعدگی کے ساتھ کرنی چاہیے، جس قدر آسانی کے ساتھ پڑھا جا سکے پڑھے، کم از کم اتنا پڑھے کہ 2 مرتبہ قرآن ختم ہو جائے۔ امام کے سال کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر ایک سال میں 2 مرتبہ قرآن کریم ختم ہو گیا تو حق ادا ہو گیا۔ اگر اس کو ہم یہ لیں کہ حق ادا تو قرآن مجید کا نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ہے کہ ہم نے کافی زیادہ اس کو کوشش کی ہے حق ادا کرنے کی، کم از کم سال کے اندر 2 مرتبہ قرآن مجید پڑھنا، کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی عمر کے آخری سال قرآن کریم 2 مرتبہ دہرایا، تو یہ رمضان کے اندر تھا، ٹھیک ہے، رمضان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرائی کی تھی 2 مرتبہ۔ تو یہ اگر لانگ میں آتا ہے تو آپ یہاں تک وہ کر سکتے ہیں۔ ان ظاہری آداب کے علاوہ درج ذیل باتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، وہ نیچے ہے۔ اب ہم یہ تو ظاہری آداب ہم نے پڑھے تھے قرآن مجید کو چھونے کے حوالے سے، پڑھنے کے حوالے سے، ریڈنگ کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ کچھ آداب اس کے جو ہے وہ اندرونی ہیں، جس میں ہے کہ انسان قرآن مجید پر غور کرے، قرآن مجید پر تفکر کرے، تدبر کرے، آیات کے ترجمے کو پڑھے، مفاہیم کو سمجھے، اور اس میں بیان کردہ جو مضامین ہیں ان پر بھی غور کرے۔ تو یہ بھی اس کے آداب کے اندر شامل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جسٹ ہم قرآن مجید کی ریڈنگ کریں، قرآن مجید کی بس اس کو پڑھتے جائیں، اس کا مقصد حل ہو جائے گا، تو بیٹا ایسی قطعی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید جو نازل ہوا ہے تو وہ ساتھ ریڈنگ کے ساتھ ساتھ اس پر غور و فکر بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی بورڈ میں یہ شارٹ کوسچن میں بھی آ سکتا ہے، تدبر سے کیا مراد ہے قرآن پاک میں، ٹھیک ہے، قرآن پاک میں تدبر سے کیا مراد ہے؟ آپ کیا کر سکتے ہو، قرآن مجید علم دانش کی کتاب ہے، اس لیے اسے سرسری طور پر پڑھ لینا کافی نہیں، تلاوت کا ثواب ضرور ہے، لیکن قرآن مجید سے حقیقی معنوں، حقیقی فائدہ اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب اس کے معانی اور مطالب میں غور و خوض کیا جائے۔ اس لیے حتی المکتوب قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور کسی عالم دین سے سبقاً پڑھ لینا چاہیے، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو سمجھ لینا چاہیے تاکہ آپ کو آسانی سے اس کی سمجھ لگ جائے۔ تو بیٹا یہ سوال یہاں تک ہے۔ اب یہ میں نے آپ کو لانگ کوسچن پڑھا دیا ہے جو کہ ہے آداب تلاوت قرآن مجید، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس سوال کے اندر سے کم از کم 2 سوال لانگ بھی آ سکتے ہیں اور شارٹ میں 5-6 شارٹ آ سکتے ہیں۔ اگر آپ سارے چیپٹر کو بغور ریڈ کریں اور اسی طرح اس کو سمجھ کر یاد کریں، اس میں سے بیٹا آپ کو کم از کم 4 سے 5 کویسچن، یعنی کہ یہ 10 نمبر کا ہو سکتا ہے۔ اگر پورے چیپٹر کی بات کی جائے تو کم از کم لانگ کویسچن کے ساتھ یہ پورے چیپٹر کے اندر آپ کو بورڈ کے ایگزام کے اندر 10 سے 15 نمبر کا جو ہے وہ آ سکتے ہیں، یا میں بھی اس سے زیادہ بھی آ سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں، ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔